سب کے پیر ایک طرف ہوں اور سب کے سر ایک طرف۔ یہ صورت اس لیے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سینہ امام کے مقابل ہو جائے گا جو کہ مسنون ہے۔ جنازے کی نماز میں امامت کا حقدار کون ہے؟ جنازے کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ وقت کو ہے، گو تقویٰ و پرہیزگاری میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ اگر بادشاہ وقت وہاں نہ ہو تو اس کا نائب جو شخص اس کی طرف سے حاکم شہر ہو وہ مستحق امامت ہے، وہ بھی نہ ہو تو قاضی شہر، وہ بھی نہ ہو تو اس کا نائب۔ ان لوگوں کے ہوتے ہی دوسرے امام کا بنانا اس کی اذن کے بغیر جائز نہیں، انہی کو امام بنانا واجب ہے اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ اگر محلے کی مسجد میں امام میت کی ولی سے افضل ہو تو مستحب یہی ہے کہ امام محلہ زیادہ حقدار ہے، گو ولی اس سے بہتر ہو پھر بھی ولی سے زیادہ حقدار امام ہے، اسی کا حق ہے، پھر اس کے بعد ولی کا حق ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب جنازہ گاؤں میں ہوا کرتے تھے۔ عام طور پہ پہلے جنازہ گاؤں میں جنازے ہوا کرتے تھے اور جنازہ گاؤں کے اندر لوگ جنازے میں شریک ہوتے تھے، اور وہاں شریعت کے مطابق حاکم بھی ہوا کرتا تھا، حاکم وقت بھی شریعت کے مطابق ہوا کرتا تھا، اور شہر کا ذمہ دار بھی شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ اب تو ان کو جنازے کی دعا بھی کوئی نہیں آتی، اب تو بس اوقات پاکی ناپاکی کے مسائل بھی کوئی نہیں پتہ ہوتے، تو وہ اس صورت میں ہے۔ بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ دین آہستہ آہستہ اس طبقے سے نکلتا چلا جا رہا ہے، تو ولی ہے اور مسجد کا امام ہے تو پھر زیادہ حقدار امام ہی ہے، اور اسی کو نماز پڑھانے کا حق ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اگر میت کی ولی کی اجازت کے بغیر کسی اور شخص نے نماز پڑھا دی ہو جس کو امامت کا استحقاق نہیں تھا اور ولی خود بھی اس میں شریک نہ ہو تو ولی کو اختیار ہے کہ اس میت پہ پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر ولی نے نماز نہیں پڑھی اور ایسی شخص نے نماز پڑھا دی جو اس کا استحقاق اور حق نہیں رکھتا تھا تو اسے یہ حق ہے کہ بعد میں نماز خود بھی پڑھ لے، امامت کرا سکتا ہے۔ میت کی نماز اس غرض سے تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو جائے مناسب نہیں ہے۔ جنازے کی نماز بیٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا جائز نہیں جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ ہاں معذور آدمی ہے اور عذر کی وجہ سے اگر وہ کرسی میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی کے جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر کسی کو دوبارہ پڑھنے کا اختیار نہیں۔ فرض نماز کی جماعت کے وقت میں اگر جنازہ آ جائے تو آج کل کے دور کے بعد سنت مؤکدہ کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے، کیونکہ لوگوں کی سستی کی وجہ سے سنت مؤکدہ کے ترک ہونے کا خطرہ ہے۔ ویسے تو فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سنت مؤکدہ کے بعد پڑھ لے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جنازہ پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد سنتیں پڑھ ہی نہیں اور چل دیے، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے پھر کہ اس کو اس کے بعد پڑھ لیا جائے، ورنہ فرض نماز کے بعد بھی جنازہ پڑھ لینا بالکل درست ہے اور دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ لیکن پہلی صورت میں یہ احتیاط ہے جب میت نماز سے فارغ ہو جائیں تو فوراً اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں قبر کھودی ہے لے جانا چاہیے۔ میت کے اٹھانے کا مستحب طریقہ یہی ہے کہ پہلے چارپائی کا اگلا دایاں پایاں اپنے دائنے شانے پر رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اور اس کے بعد پھر پچھلا داہنا پایا دائیں شانہ پہ رکھ کر کم از کم 10 قدم چلے، اور یوں پھر بائیں طرف آئے اور بائیں طرف اپنے کندھے پہ رکھے اور پھر بائیں طرف کا پچھلے والا کا رکھے، تو یوں 40 قدم چل لے گا، اور اس کا اجر و ثواب بہت ہے کہ میت کے ساتھ اس انداز سے یہ اکرام اور اس کی یہ خدمت اس کا ایک مسلمان کے لیے ایک حق ہے، اور مسلمان کے اس انداز میں شریک ہونا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جنازے کا تیز قدم لے جانا مسنون ہے۔ جو لوگ جنازے کے ہمراہ جائیں ان کو قبل اس کے کہ جنازہ شانوں سے اتارا جائے نہ بیٹھے، بلکہ پہلے جنازہ رکھا جائے، پھر اگر کسی کو بیٹھنا ہو وہاں تو بیٹھ سکتا ہے۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوں ان کو جنازے کے پیچھے چلنا مستحب ہے،
اگرچہ جنازے کے آگے چلنا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ پیچھے چلے۔ اسی طرح جنازے کے آگے کسی سواری پہ چلنا بھی پسندیدہ نہیں، اس سے بہتر، اس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہو تو پھر تو بالکل ہی بری بات ہے۔ جنازے کے ہمراہ پیادہ چلے، ہاں دور ہے سواری پہ لے کے جانا بالکل درست ہے۔ عورتوں کو جنازے کے ہمراہ جانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ رونے والی عورتوں یا بین کرنے والیوں کو جنازہ کے ساتھ جانا ممنوع ہے۔ جنازہ دیکھ کر میت کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ایسی چلتی ہوئے رکنا بھی جائز نہیں، البتہ اس غرض سے رکنا کہ جنازہ کے گزرنے میں سہولت ہو تو بالکل اچھی بات ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ البتہ جنازہ سامنے گزرے یا جنازے کے پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی لا یموت لا الہ الا هو الحی القیوم، پاک ہے وہ ذات جس کو موت نہیں آتی۔ باقی تو سب نے مرنا ہے۔ میت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، سبحان الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات اور اس کمزوری سے پاک ہے، اسے موت نہیں آتی، اور وہ ذات ایسی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس نظام کو قائم کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی، اور اس سارے نظام کو قائم رکھنے والی ذات ہے، اور اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کمالات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو ان کلمات کے ساتھ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس انداز سے دعا پڑھ لی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔